لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. جیسا کہ آپ تمام احباب کو پتہ ہے کہ آج میں نے تمام گروپس کو لیفٹ کیا، جو کہ بے شمار ایسے گروپس ہیں کہ جن میں نہ تو میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، نہ مجھے کوئی اتنا آئیڈیا ہے، لیکن لوگوں نے مجھے ایڈ بھی کیا ہوا تھا، اور ایون کہ بہت سارے ایسے گروپس تھے جس میں انہوں نے مجھے ایڈمن بھی بنایا ہوا تھا. تو میں نے ان کو لیفٹ کیا، اور اس کے بعد پھر بے شمار لوگوں کے میسیجز اور کالز آنا شروع ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ چونکہ لاکھوں لوگ ہیں، چند لوگوں کی بات نہیں ہے، تو ہر شخص کی نہ تو کال پک کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کا میسج کا رپلائی کیا جا سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں کہ انشاءاللہ اگر میری آپ سے کال پہ بھی بات ہوگی تو سیم وہی بات ہوگی جو اس یوٹیوب چینل پہ ہوگی. اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور اس کا بیل آئیکن پریس کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں گا تو اس کا آٹومیٹکلی آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ کو کسی کو بھی کال میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب میں آنا چاہوں گا آج کے ٹاپک کی طرف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ 28 تاریخ کو سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی نیب کورٹ میں پیشی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ شاید خدا کرے کہ اس دفعہ نیب ریفرنس دائر کرے اور بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں سامنے آ جائیں کہ سیف صاحب کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں. اب سیف صاحب ان الزامات کا سامنا کریں گے، وہ ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں یا ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ تو سیف صاحب نے ہی کرنا ہے. لیکن میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے انتہائی 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 ادب اور احترام کے ساتھ یہ اعلیٰ عدلیہ کے لیے ہے. اور میں بالخصوص ایسے تمام احباب سے گزارش کروں گا جو ڈیفرنٹ گروپس میں آ کے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ آج انہوں نے فلاں جج صاحب سے ملاقات کی، ان کے فلاں جج صاحب سے ریلیشنز ہیں. ایسے تمام احباب جس کے بھی اعلیٰ عدلیہ کے آنریبل جج صاحبان کے ساتھ ریلیشن ہوں، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچا دیں تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ لاکھوں جو مظلوم خاندان ہوں گے ان کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہوگا، اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پاک ہی دے گا. میں آنا چاہوں گا اپنی اصل گزارش کی طرف. ونس اگین انتہائی 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 ادب اور احترام کے ساتھ میں کچھ گزارشات اعلیٰ عدلیہ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور دعا کروں گا کہ خدا کرے خدا کرے خدا کرے خواہ وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہوں یا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا کوئی بھی آنریبل جج صاحب، اگر اس کے اوپر کوئی سو موٹو ایکشن لے سکے، انٹرفیئر کر سکے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا. دنیا جانتی ہے اس میں 5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ خاندان متاثر ہو رہے ہیں. ہر خاندان کے اگر 5 افراد بھی لگائے جائیں تو نہ کرتے ہوئے یہ 25 سے 30 لاکھ افراد بنتے ہیں. سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے پاکستان میں کام شروع کیا. انہوں نے ایک بزنس ماڈیول دیا، لوگوں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. 4 سال تک انہوں نے ہر شخص کو اپنی کمٹمنٹ کے حساب سے، جو بھی ان کی کمٹمنٹ تھی اکارڈنگ ٹو دیئر سسٹم، وہ انہوں نے پوری کی. نومبر 2020 میں کوئی خاندانی جھگڑا تھا جس کی بنیاد پہ ایف آئی اے نے فرسٹ آف آل کریک ڈاؤن کیا ان کے اگینسٹ. پھر اس کے بعد ایس سی سی پی اس میں انوالو ہوئی، اور ایس سی سی پی نے ان کی کوئی 18 کمپنیوں میں بے ضابطگیاں نوٹ کی، جس کی بنیاد پہ ان کی 18 کمپنیوں کو اور ان کے ڈائریکٹرز کو مجموعی طور پر 4 ارب روپے کے جسے کہتے ہیں جرمانے بھی عائد کیے، اور انکلوڈنگ سیف الرحمان خان نیازی صاحب اور جو بھی ڈائریکٹر صاحبان تھے ان کی کمپنیز کی، سب پہ یہ پابندی عائد کی گئی کہ فار نیکسٹ 5 ایئرز وہ
کوئی اور نئی کمپنی رجسٹرڈ بھی نہیں کروا سکتے ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد نیب نے ہاتھ ڈالا اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ناؤ ہی از ان اڈیالہ جیل. اس سے پہلے وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. گزارش یہ ہے کہ 4 سال تک ایک شخص نے اپنی کمٹمنٹ آنرز کی اکارڈنگ ٹو ہم، کہ اور ناٹ اکارڈنگ ٹو ہم اونلی، لاکھوں لوگ اس چیز کے گواہ ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ یس، جب تک ان کے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے ایک سنگل کمپلینٹ بھی ان کے اگینسٹ نہیں تھا. جب ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے تو اس کے بعد یہ تمام قباحتیں شروع ہوئیں اور یہ تمام مسائل شروع ہوئے. میری گزارش صرف اتنی سی ہے، میں چونکہ کیس سب جوڈیشیس ہے، میں اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کامنٹ کرنے کی تو خیر ہمت اور جسارت کر ہی نہیں سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی آنریبل جج صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور وہ میرٹ پہ اس کا فیصلہ کریں گے. ادارے نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ کیا کیس کو اس پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں کسی بھی سوسائٹی میں جب جہاں جہاں قوانین مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ انسٹرکشنز دیں گورنمنٹ کو کہ اس معاملے پہ قانون سازی کی جائے. قانون بنانا گو کہ حکومت کا کام ہے، لیکن انسٹرکشنز دی جا سکتی ہیں. میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری صرف اتنی سی ایک گزارش ہے، اگر اس کو سیریسلی کنسیڈر کر لیا جائے کہ کیس کا اگر اس پہلو سے جائزہ لیا جائے کہ کیا سیف الرحمان خان نیازی نے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں کوئی حصہ لیا، کیا اس نے کوئی ملک دشمن سرگرمی میں اس نے کوئی حصہ لیا، کیا وہ کسی غداری کا مرتکب ہوا. سیف الرحمان خان نیازی کا کلیم یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو روزگار دیا، اس نے پاکستان میں کاروبار کیا. اس کا موقف یہ ہے کہ نومبر 2020 میں جب اس پہ ہاتھ ڈالا تو بہت سارے لوگوں کی طرح وہ بھی پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان سے بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگے گا نہیں، چونکہ وہ چور نہیں ہے. اس نے فیس کرنے کا فیصلہ کیا، اور دس از فیکٹ اینڈ دس از آن ریکارڈ کہ اگر نومبر 2020 میں ان پہ ہاتھ ڈالا گیا اور ای سی ایل میں ان کا نام اپریل 2021 میں آیا تو 5 ماہ ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے. اگر اس شخص نے ملک سے بھاگنا ہوتا تو وہ بھاگ جاتا، لیکن وہ بھاگا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج نیب کا اشتہار دینے کے باوجود اگر جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، جیسے لاسٹ ایک رپورٹ آئی کہ جی 5000 اپلیکینٹس ہیں وہاں پہ، تو گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ اگر 5 لاکھ سے زائد خاندان ہیں اور اگر اس کی پرسنٹیج نکالی جائے تو نیب میں جانے والی جو اپلیکیشن ہے وہ صرف 1% ہے. 1% کمپلیننٹ، وہ بھی ایسے کہ جن کے لیے نیب کا ہی موقف ہے کہ وہ بھی انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. مے بی پاسبل، ہو سکتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اگر ایز پر ریکوائرمنٹ اگر دیکھا جائے تو وہ شاید 100-150 سے زائد نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ. لیکن اگر ہم 5000 کو بھی مانو ان تسلیم کر لیں تو کیا یہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ ایک طرف 1% اور ایک طرف 99% لوگ، یہ جو 99% لوگ جو پس رہے ہیں، بظاہر سیف الرحمان خان نیازی جیل میں ہے، لیکن اگر حقیقت حال دیکھی جائے تو یہ جو قید با مشقت ہے، یہ ان فیکٹ وہ لاکھوں غریب خاندان جس میں یتیم بچے شامل ہیں، جس میں بیوہ خواتین شامل ہیں، جس میں معذور افراد شامل ہیں، جس میں سفید پوش طبقہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کی جمع پونجی اس میں لگائی ہوئی تھی. کس وجہ سے؟ کہ وہ شخص مسلسل 4 سال تک اپنے ہر وعدے کو پورا کرتا رہا. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعلی عدلیہ اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیتے ہوئے
کیا کوئی ایسی ڈائریکشن دے سکتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ بھائی اگر یہ ملک دشمن نہیں تھا، اس نے کوئی غداری نہیں کی، اس نے کوئی سنگین ترین جرم نہیں کیا، اس نے ایف اے ٹی ایف کے رولز کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اسی کیس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیتے ہوئے، جیسا کہ دنیا بھر میں نیٹ ورک مارکیٹنگ، کراؤڈ فنڈنگ، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، ریسنٹلی ابھی اس جنوری میں متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ نے قوانین وضع کی ہیں ایسی کمپنیوں کے لیے اور کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ، اور انہوں نے کڑی سزائیں اور جرمانے کی سزائیں جو ہے وہ انہوں نے قانون بنایا ہے کہ تو کیا ملک میں ایسا قانون نہیں بن سکتا؟ قانون کس طرح کا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بقول ایف آئی اے کے کہ 1600 سے زائد ایسی کمپنیز ہیں جن کے لیے انہوں نے پی ٹی اے کو لکھا ہے کہ وہ ویب سائٹس بند کر دی جائیں۔ اگر جو ایف آئی اے کا ڈیٹا ہے تو جسٹ امیجن اگر 1600 فورن کی کمپنیز ہیں جو جسٹ ویب سائٹس ہوں گی یا سکیمرز ہوں گے، اگر 1600 کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، میں ڈیلی کی بات نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں جی ویکلی کی بنیاد پہ ہم بات کریں۔ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ تو دنیا بھر سے وزٹ کر کے قرض کی صورت میں، امداد کی صورت میں وہ ڈالرز اکٹھے کرتے ہیں، لیکن اگر 1600 کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر $1,00,000 بھی ویکلی لگایا جائے تو 1600 لاکھ ڈالر ہر ہفتے کو بھی چھوڑ دیں، چلے جی ہر مہینے، تو 1600 لاکھ ڈالر اگر پر منتھ بھی، کیا یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے؟ کیا یہ ملک سے باہر نہیں جا رہا؟ سیف الرحمان خان کا قصور کیا ہے؟ سیف الرحمان خود کہتا ہے کہ میں تو باہر سے پیسہ پاکستان لا رہا تھا، اور اس کا ثبوت ڈیفرنٹ گروپس میں لوگ خود دیتے ہیں۔ مختلف کنٹری سے لوگ واٹس ایپ گروپس میں اپروچ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ لگی ہے، بے شمار کنٹری سے لوگ اپروچ کرتے ہیں۔ اب وہ کم آیا، زیادہ آیا، کتنا آیا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، سیف الرحمان خان نیازی صاحب بہتر جانتے ہیں یا مینجمنٹ کے لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن دس از فیکٹ کہ وہ ڈالرز پاکستان میں لا رہا تھا، وہ سرمایہ پاکستان میں آ رہا تھا، پاکستان سے باہر نہیں جا رہا تھا، اور اس سرمایہ سے اگر کوئی بھی کاروبار ہو رہا تھا تو وہ پاکستان میں ہو رہا تھا۔ وہ اگر پراپرٹی خریدی گئی یا کوئی بلڈنگز خریدی گئی یا کوئی کارخانہ لگایا گیا یا کوئی یونٹ لگایا گیا، واٹ ایور از، ریسنٹلی بھی آنریبل نیب کے جو جج صاحب ہیں ان کے آرڈر پہ 113 کنال اراضی اور کچھ پلاٹس جو ہیں وہ نیب نے اپنی کسٹڈی میں لیے ہیں، تو یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ اس کا پیسہ اور اس کے ایسٹس پاکستان میں موجود ہیں۔ تو میری نہایت ادب سے گزارش ہوگی، کیا کوئی ایسا سین نہیں ہو سکتا، کیا ایسا کوئی سوچ بچار نہیں ہو سکتا کہ وہ جو اربوں روپے اس شخص کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایس سی سی پی اپنی مرضی کے حساب سے قوانین وضع کرے، اور وہ صرف سیف الرحمان خان نیازی کے لیے نہ ہو، ہر اس شخص کے لیے ہو جو ایک نمبر ہو، جو واقعی ملک میں روزگار دینا چاہ رہا ہو، جو ملک کی ترقی میں کوئی پازیٹیو رول پلے کرنا چاہ رہا ہو۔ تو پرٹیکولرلی میں سیف الرحمان نیازی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ جو اربوں روپے پڑا ہوا ہے، اگر اسی میں سے ہی کوئی اماؤنٹ ایز اے سیکورٹی ڈپازٹ رکھ کے اور ان کو اس کام کی اجازت دے دی جائے کہ وہ یہ کام کریں، اس سے ہوگا کیا؟ یہ 5 لاکھ خاندان بھی اکاموڈیٹ ہوں گے، لوگ بے روزگاری سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر میں آؤں گا تصویر کی دوسرے رخ کی طرف۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ بے شمار خاندان ہیں جہاں فاقوں کا عالم ہے، لوگوں کے چولہے بجھ چکے ہیں، لوگ مقروض ہو چکے ہیں، جو کرائے کے گھروں میں رہتے تھے ان کو مکان مالکوں نے گھروں سے نکال دیا، اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہاں گزارش کروں گا کہ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔
کیونکہ جس کے کہنے پہ بھی جس نے بھی انویسٹمنٹ کی آج وہ اس کے ساتھ دست و گریبان ہے. بہت سارے خاندان برباد ہو چکے ہیں. معاشی قتل تو ان کا ویسے ہی ہو چکا تھا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قتل ہو گئے. اب ایک شخص قتل ہو گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے کیا وہ بچ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم 2 خاندان تباہ اور برباد ہو گئے. ابھی ریسنٹ مثال شاید کل پرسوں کی ہے کہ صرف 4 لاکھ روپے کا ایشو تھا، لیکن جس کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی اور جس نے لگوائی تھی اس نے اس کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی، لیکن اللہ پاک نے اس کو بچا لیا. اس کے موٹر سائیکل کے اوپر وہ فائر لگے لیکن وہ بچ گیا. خدا نہ کرے اگر وہ مر جاتا تو صرف اس 4 لاکھ کی خاطر 2 خاندان تو برباد ہو گئے تھے. اگر واقعی کیس میں کچھ ہے، میں نہیں کہتا اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے، اور بہت سارے لوگ اس کا مطلب یہ لیں گے کہ شاید میں سیف الرحمان خان نیازی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں جب بھی سیف الرحمان خان نیازی کا نام لیتا ہوں تو اس سے مراد ہوتی ہے 5 لاکھ خاندان، کیونکہ وہ شخص جس کے لیے دنیا کہتی ہے کہ جب تک اس کے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوتے وہ اپنا ہر وعدہ پورا کرتا تھا، وہ آج بھی وعدہ پورا کرتا ہے. کہتا ہے کہ میرے کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ باہر آ جاؤں گا اور میں ان تمام لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دوں گا. گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور ادارے کے پاس واقعی ثبوت ہیں تو اس نے شاید کوئی بہت بڑا کرائم کر دیا اور اس کو سخت سے سخت ترین سزا دی جانی چاہیے. تو ہر عدالتی فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ. بٹ کوشچن از دس کہ یہ تمام متاثرین کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ 10 سال تک انتظار کریں کہ اس کا فیصلہ آئے گا پھر ہمیں کچھ ملے گا؟ صرف امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ اگر تو وہ نیب میں جاتے ہیں تو وہ سب کو پتا ہے کہ بھی سال کی انویسٹیگیشن میں اس وقت تک پتہ نہیں کتنے خاندان برباد ہو چکے ہوں گے، اور پھر جب وہ فیصلہ آئے گا تو کیا وہ فیصلہ جسٹیفائی کرے گا؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ ہر 2 صورت میں اگر تو اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو پھر سیف الرحمان کو جلد از جلد باہر آنا چاہیے، اور اگر اس کیس میں واقعی کوئی ایسے ثبوت ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں ان کا کمپلیٹ ڈیٹا، ہر چیز جو ہے وہ ادارے کے پاس موجود ہے. جو ایک طریقہ کار جو میرے سننے میں آیا، جو کہ نیب کے احباب نے بتایا، جو لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے ان کو بتایا کہ بھئی ہم ڈیٹا چیک کریں گے، اگر آپ نے 1000 روپے لگایا تھا اور سپوز کہ آپ اس میں سے 200 روپے لے چکے ہیں تو آپ کو 800 روپے کا کلیم ملے گا. واٹ ایور از، جو بھی ملتا ہے جو بھی بنتا ہے. اب ہم راستے 2 ہیں عوام کے پاس، یا تو وہ سیف الرحمان خان نیازی کا انتظار کرے کہ وہ باہر آئے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کوئی ایسی ڈائریکشن دی جائے کہ جتنے بھی، چونکہ ڈیٹا موجود ہے، جو جس کا رائٹ بنتا ہے اور جو اربوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، خدارا جو بھی فارمولا اڈاپٹ کرے، کم از کم جو لوگوں کی اوریجنل انویسٹمنٹ ہے وہ لوگوں کو ملنی چاہیے ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس اقدام کو پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ سراہے گی. یہ لاکھوں مظلوم خاندان سراہیں گے. ان کی دعائیں آپ کو لگیں گی، ان کی بددعائیں نہیں لگیں گی. اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو ادب کے تقاضوں کے خلاف ہو، میں تہہ دل سے انتہائی معذرت خواہ ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ انتہائی ادب اور احترام سے میں اپنی گزارشات اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی خدمت میں پیش کر سکوں. اب اگر کوئی دوست احباب اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچا سکیں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، تو ان کا صرف مجھ پہ نہیں بلکہ ان لاکھوں خاندانوں پہ احسان ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ جی.